فیہ تختلفون، ان تمام امور میں، ان تمام باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ ہر تمام چیزیں جو ہیں وہ کتاب میں درج ہیں، کوئی لوح محفوظ پر ہیں یا اللہ کے علم قدیم میں ہیں، بہرحال ہر چیز موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اگر ان کو بھی اللہ نے اس کائنات میں کچھ شریک رکھا ہے، اپنا کچھ اختیار دیا ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی بات تو ہونی چاہیے نا، کوئی سند تو ہو، کوئی اس کی دلیل ہو۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور اس بارے میں ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے بے انصافوں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری آیات بینات، روشن آیات، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ دیکھتے ہیں ان کافروں کے چہروں پر کہ ناگواری کے اثرات ابھرتے ہیں، بڑی بیزاری اور ناگواری ہوتی ہے ان کے چہروں پر۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور گویا کہ یہ ان پر حملہ کر بیٹھیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ابھی گویا کہ اس کا منہ نوچ لیں گے یہ لوگ، اس طور سے غصے میں ہوتے ہیں اس وقت۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو اس سے بھی بہت بدتر ہے؟ یہ تو اللہ کی آیات ہیں، اتنی قیمتی شے ہے، تمہیں اس سے ناگواری ہو رہی ہے، اور جو کچھ تمہیں ملنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدترین شے ہے، النار، وہ جہنم کی آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کافروں سے اس جہنم کا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے اور بہت جامع مقام ہے قرآن مجید کا۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ سورہ حج، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوا، گویا وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، درمیان میں وہ آیات آئی ہیں، اور ابھی آپ اس پروسیس میں تھے، انڈر پروسیس تھے، ہجرت کے پروسیس میں۔ تو اس صورت کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مکی قرآن کا بھی خلاصہ ہے اور مدنی قرآن کا رنگ بھی موجود ہے، اور اس میں جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اس آخری رکوع میں ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ مدینہ میں پہنچ کر پھر مسلمانوں کو وہ خطاب دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، وہ آفیشل خطاب۔ تو آخری دو آیات اس کی جو ہے اس سورہ مبارکہ کی، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ مکے میں خطاب پوری نوع انسانی سے تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تو شروع کی جو آیات ہیں ان میں خطاب یا ایھا الناس سے، تو پوری نوع انسانی جس سے جو خطاب ہے اس کا خلاصہ بھی ہے اس میں، اور پھر خاص اہل ایمان سے جو قرآن مخاطب ہوتا ہے اس کا خلاصہ بھی اس رکوع میں آ گیا، بہت جامع مقام۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور اس کی ان لوگوں سے مراد اولین تو وہی ہیں جو مشرکین عرب ہیں، جس گمراہی میں وہ مبتلا تھے، اسی کے بارے میں، اسی کے حوالے سے بات شروع ہوئی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اور چاہے وہ سب مل کر زور لگا دیں، یہ سارے بت تمہارے یہ سب جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بہت ہی حقیر سی شے مکھی، اس تک کو پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پیدا تو کیا کریں گے؟ اگر مکھی ان سے کوئی چیز سلب کر لے، چھین کر لے جائے، جو ان کے سامنے تم نے حلوے مانڈے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو بیٹھتی ہے اور وہ اپنا حصہ وہاں سے لے کے جاتی ہے، حالانکہ وہ تو ان کا تھا، ان بتوں کا، اس میں سے مکھی جو ہے ان کا حق لے کر جا رہی۔
لا یستنقذوہ من، وہ اپنا حق بھی واپس نہیں لے سکتے ان مکھیوں سے. ضعف الطالب والمطلوب. اب اس پہ کامنٹ ہے، تبصرہ ہے. انتہائی کمزور اور لاچار ہے طالب بھی، اور انتہائی کمزور اور لاچار ہے مطلوب بھی، جسے چاہا گیا. مطلوب کون ہے اس میں؟ جس کو چاہا جا رہا ہے وہ یہ بت ہیں جن کی بندگی کی جا رہی ہے، جنہیں اپنا معبود بنایا ہوا ہے. جب ان کی لاچاری کا اور بے بسی کا یہ عالم ہے، اول تو مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کا حق چھین کر لے جائے تو اپنا حق اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، تو کس قدر کمزور، لاچار اور بے بس اور ضعیف ہیں جن کو تم پوج رہے ہو. اور جو تمہارے مطلوب، جو آئیڈیل ہیں، جو مقصود ہیں، اگر ان کی لاچاری کا یہ عالم ہے تو تم خود کتنی پس ذہنیت کا شکار ہو اور خود کتنے کمزور اور لاچار ہو. جتنا کسی کا آئیڈیل اونچا ہوگا اتنا ہی اس کا کردار بھی پھر اسی کی نسبت سے اس کے اندر رفعت اور بلندی پیدا ہوگی. تم نے اپنا آئیڈیل بنایا، ان کو مطلوب و مقصود انہیں بنایا ہے، تو تمہاری اخلاقی پستی اور ذہنی پستی کا کیا عالم ہوگا، ذرا اس کا خود اندازہ کرو. ما قدر اللہ حق قدری. اب یہ مثال اتنی واضح اور اتنی آسان ہے کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. جو پیغام ہے قرآن نے بہت کلیئر انداز میں خوبصورتی سے دے دیا. جو بھی اللہ کے سوا کسی کو وہ مقام دے رہا ہے، اس میں اس کے لیے پورا پورا میسج یہاں موجود ہے اس تمثیل کے اندر. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری. تم اللہ کا اندازہ نہیں کر پائے جیسا کہ اس کی قدر اور اس کا اندازہ کرنے کا حق تھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ غلطی جو ہوتی رہی ہے ہر دور میں تاریخ انسانی میں، کہ آسمانی ہدایت کو چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ کو بھی قیاس کرتے ہیں ایک بڑے بادشاہ کے اوپر، اور اس بادشاہ کی جو لیمیٹیشنز ہیں اور جو اس کی ساتھ اس کی کمزوریاں ہیں وہی لاحق کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی. بادشاہ خود کتنا ہی بڑا ہو، وہ سلطنت روم کا حکمران ہو یا سلطنت فارس کا حکمران ہو، آخر وہ ایک آدمی ہی تو ہے. کیا ہے وہ؟ اس کی حکومت تو منصب داروں اور فوج کے بل پر ہے. وہ خود تو اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ ہے، اور اس کے درباری بھی ہیں، اس کے جو ہیں وہ بس چہیتے بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں، ان کو خوش کیا جاتا ہے، دربان بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کی بھی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے وہاں تک رسائی کے لیے. تو یہ سارے تصورات تم نے اللہ کے ساتھ بھی وابستہ کر دیے، اور اللہ کا اندازہ نہیں کیا، اس کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی شان کا، جیسا کہ تمہیں اندازہ کرنا چاہیے تھا. یہی بنیاد ہے شرک کی. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تو خود قوی ہے. اگر اس نے فرشتوں کا ایک نظام بنایا بھی ہے کہ جو تنفیذ احکام کے لیے ہے، تو وہ بھی یہ ہے کہ ایک نظام اس نے بنایا، وہ محتاج نہیں ہے فرشتوں کا. اس نے ایک مخلوق پیدا کر دی، انسان بھی پیدا کیے، فرشتے بھی پیدا کر دیے، کام میں لگا دیا، وہ اس کی تسبیح و تحمید میں مگن ہے، مشغول ہے. وہ خود قوی ہے، ہر جگہ ہر آن خود موجود ہے. اور العزیز ہے. عزیز وہ ہوتا ہے جس کی حکومت سب پر غالب ہو، باقی سب اس کے نیچے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ توحید کا مضمون آ گیا ان دو آیات میں بہت جامعیت کے ساتھ. اب آ گیا رسالت، آگے آ رہی. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایک رسول اور انسانوں میں سے بھی. کیوں چن لیتا ہے؟ اللہ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے. وہ انسان جسے اللہ نے اس امتحان گاہ میں بھیجا ہے زمین پر. اب وہ رب ہمارا جو ہے اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ اپنا پیغام انسانوں تک کیسے پہنچائے. اس کے لیے ایک رسول منتخب کیا فرشتوں میں سے، اور وہ ہمیشہ ایک ہی ہے، جبرائیل امین. اور ہر دور میں وہ انسانوں میں سے بھی ایک رسول منتخب کرتا رہا، اور ان میں آخری اور سب سے افضل ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچتا ہے بندوں تک. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ خود سننے والا ہے، دیکھنے والا بھی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعنی یہ بات ہو گئی رسالت، یہ ہے، اور اس پر ایمان لاؤ تو یہ ہے رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، وحی کو ماننا، فرشتوں کو ماننا.
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے.